بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لے گئے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین سے ہٹ گئے۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرمانبرداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ مدینے کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس چیز کو ذکر فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ کرام میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا انداز ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دینے کے بعد فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ دیکھیں کتنا جذبہ تھا کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، کعبۃ اللہ میں نصب ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں نہیں، تجھے اگر مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ حضرت عثمان غنی نے ایک بار پانی منگوایا، وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے۔ ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ جس نے مجھے مسکروا دیا؟ انہوں نے عرض کی، امیر المومنین آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا، فراغت کے بعد حضور مسکرائے تھے اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اچھے طریقے سے اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو میں نے نبی انہی کی ادا کو ادا کیا، سبحان اللہ، مسئلہ بھی سمجھا دیا اور حضور کی سنت پر بھی عمل کا جذبہ دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس لیے میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں،
اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، تو اس لیے ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضا اور قرب الہی ملے گا تو حضور کی غلامی کے صدقے سے ملے گا، ورنہ دنیا جہان کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئے، اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ موجود نہ ہو وہ بارگاہ الہی میں یقیناً اور قطعاً مردود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو یہ ہے انکار کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے ان کی بات مان لی اور راتوں رات نکل کر پناہ میں جا پہنچے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے انہیں جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقام پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کیا۔ بس یہ مثال اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا اسے جھٹلایا ہے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، جو اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اسی طرح حرام کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری، اور حضور کی فرمانی اللہ کی نافرمانی، اور حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ بہرحال دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹے، جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں رہے گا تو اللہ رب العالمین عزتوں کے تاج عطا